تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے اور سامنے کھچا کھچ جنات بھرے ہوئے، کھچا کھچ، کسی کے دانت لمبے، کسی کے ہاتھ لمبے، کسی کے چوٹی، کسی کا۔ خوب سردی تھی نظام الدین میں، خوب سردی۔ 1975 کا یہ قصہ ہے، 1975، خوب سردی کڑاکے کی، جنوری کی، اور رات کو کسی آدمی نے آ کر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو والد صاحب تو سوئے ہوئے تھے، ہم بچے تھے، تو والدہ جو ہے وہ گئی، کون ہو، رات کو اتنے بجے آئے ہو، کون ہو؟ تو اس نے میواتی تھا، وہ میواتی، یہ کہا میں ہوں۔ تو میں کیوں آئے ہو؟ یوں کہ حضرت جی مولانا عمر صاحب کو بلا رہے ہیں، حضرت جی مولانا عمر صاحب کو بلا رہے ہیں۔ تو والدہ میری کہنے لگی، اللہ کرے کہ رحمت کرے، کہنے لگی کہ کہیں کوئی دشمن نہ ہو، کوئی قاتل نہ ہو، آج کل تو سب ایسا چلتا ہے نا۔ تو ہمارے ابا کو جگایا اور ابا کو جگا کر کہا کہ دیکھو وہ میو آیا ہے، وہ میواتی بھی معروف تھا، جانا پہچانا، وہ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ کو بلا رہے ہیں۔ ابا نے کہا حضرت مجھے بلا رہے ہیں، کتنے بجے؟ یہ کہا رات کے 3 بجے۔ او حضرت اس وقت میں کیوں بلایا مجھے؟ یہ تو پتا نہیں۔ ابا نے کہا اللہ میری تھیلی رہتی تھی ابا کے ساتھ، جیسے میرے ساتھ تھیلی رہتی ہے نا، ہر وقت میرے تھیلی رہتی تھی، میں لاؤ تھیلی لاؤ۔ تو آپ اکیلے جاؤ گے؟ یونس کو جگاؤں؟ نہ سونے دو یونس کو۔ تو جب نکلنے لگے میرے والد تو میری ماں نے کہا امباڑین جاجو، گجراتی میں، امباڑین جاجو، کوئی دشمن نہ ہے۔ بڑے کہتا ہے کہ حضرت جی بولا وہ سنتوان ماری نوکے مار جی، یہ میری والدہ نے کہا کہ امباڑین جاجو، کہ یہ کیسے حضرت جی بولا وہ سنت میں خوشی خوشی حضرت جی پڑھ جو آٹے حضرت جی نے بولا وانا سے آتا اور کرو نا ٹائم سے۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حضرت جی کی بہت محبت ہوتی تھی، بہت قدر کرتے تھے حضرت جی کی۔ حضرت جی نے ہاں کہہ دیا تو ہاں، حضرت نے نہ کہہ دیا تو نہ، یہ ان کی زندگی تھی۔ تو میری والدہ نے چلتے چلتے جھولے کا تمہیں جو ہوتا ہم بھاڑین جاجو پلو میواتی سے، آج کل تو وہ آپس میں انتشار بھی رہتا ہے نا، پلو سے ان جتنی شکایتوں سے بھائی چھ سے یہ سے جاؤ تو پڑشے مارے، حضرت جی بولا حضرت جی بلا رہے مجھے۔ خیر باہر نکلے، وہ میواتی شریف تھا، اس نے جو ہے ابا کی تھیلی لے لی اور یہ فرمایا اجی حضرت جی آپ کو بلا رہے اور بہت اہم مشورہ کرنا ہے، اور حضرت جی نے یہ کہا کہ باہر کے دروازے سے نہ لائیو، اندر عورتوں کے دروازے سے لائیو۔ 2 دروازے تھے حضرت جی تک پہنچنے کے لیے، ایک تو باہر کا عام گیٹ، وہاں سے اتر کے آ جاؤ، اور ایک اندر کا پرائیویٹ گیٹ، یعنی گھر والے بھی ہوتے تھے، بولے سب گھر والوں کو پردہ کروا دیا ہے۔ اور حضرت جی نے کہا ہے مولی عمر کو، ہمارے ابا کو مولی عمر کہتے تھے، مولی عمر کو یہاں سے لاؤ۔ خیر والد صاحب رحمت اللہ علیہ پہنچے تو والد صاحب خود کہتے تھے میں گیا تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے اور سامنے کھچا کھچ جنات بھرے ہوئے، کھچا کھچ، کسی کے دانت لمبے، کسی کے ہاتھ لمبے، کسی کے چوٹی، کسی کا۔ اور میں تو بھی دیکھ کر میں سمجھا گیا، میں تو سمجھ گیا کہ تو کوئی اور مخلوق ہے۔ میں تو حضرت جی کے پاس جا کے بیٹھ گیا، جب عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میں تو آپ کا پاؤں پکڑ لوں گا، جو ہونا ہو۔ تو ابا کہتے تھے میں نے بھی، مجھے بھی قصہ تھا ان کو، ابا کہتے تھے میں نے بھی دل میں سوچا کہ بھائی حضرت جی کا اگلدان پکڑ لو، یہ حضرت جی کی چھوٹی سی تھیلی ہوتی تھی وہ پکڑ لو۔ جا کر بیٹھا تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے کہا بھائی مولوی عمر، ادھر آواز بھاری ہوتی تھی، بھائی مولوی عمر یہ جنات آئے ہیں افغانستان اور پہاڑیوں سے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیان سنیں، اس لیے کچھ اللہ رسول کے بات انہیں سنا دو۔ یہ حضرت جی نے کہا یہ جنات آئے ہیں افغانستان کے وادیوں سے آئے ہیں، پہاڑوں سے آئے ہیں، اس لیے اللہ رسول کی کچھ بات انہیں سنا دو۔
حضرت جی بیٹھ گئے, ابا کے لیے کرسی لائی گئی, وہ میواتی بھی خدام تھے, کرسی رکھی گئی, ابا نے جو ہے خطبہ پڑھا اور اللہ کے احکامات بیان کیے, نماز پڑھنا, نکلنا, کرنا, چلا دینا, جو ہماری ترتیب ہے کام کرنے کی. انہوں نے نام بھی لکھوائے. پھر جناتوں نے ایک سوال کیا, یہ ابا کہتے تھے کہ حضرت ہم تبلیغ کا کام تو کرتے ہیں لیکن گشت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے گشت؟ یہ کا گشت کرنے جاتے ہیں تو کوئی امریکہ بھاگ جاتا ہے, کوئی رشیا بھاگ جاتا ہے, کوئی چائنا بھاگ جاتا ہے, اب کہاں کہاں ڈھونڈو ان لوگوں کو. تو حضرت نے کہا جتنا ہو سکے اتنی دعوت دو, نمازی بناؤ, ان کو نمازی بناؤ. اب یہ ہو گیا تو پھر حضرت نے دعا کرائی. پھر حضرت نے کہا کہ بھائی بس اب جو ہے آپ لوگ جاؤ, لیکن اب مت آنا یہاں اس طریقے سے. آج تو ہم تھے یہاں, میں بھی تھا, مولی عمر بھی تھے, تمہارے سامنے بیان ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن اپنے اپنے علاقے میں کام کرو. ایک جنات نے کہا کہ حضرت کچھ کھانا بانا تو کھلاؤ. سمجھ گئے میں, کھانا بانا تو کھلاؤ. حضرت جی نے کہا بھائی انہیں کیا کھلاؤ, تمہیں کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیلے بہت پسند ہے. کیلے. اتفاق تھا کیرالہ میں ہمارے حاجی عبدالستار ہیں, ابھی بھی زندہ ہے وہ, عبدالستار سیٹھ کیرالہ میں, اور دوسرے کمال سیٹھ, یہ بھی کیرالہ کے. کمال سیٹھ کا تو انتقال ہو گیا, اور یہ حاجی عبدالستار زندہ ہے, ہمارے خاص میزبان ہیں. ہم جب جاتے ہیں وہی ہماری خدمت میں, ان کے بچے سارے فیملی رہتی ہے. انہوں نے سارے مرکز والوں کے لیے کیرالہ کے چھوٹے چھوٹے کیلے بھیجے تھے ہدیہ. حضرت کو یاد آ گیا, ارے ہاں آج تو جو ہے بہت ٹوکریاں آئی ہیں کیرالہ سے کیلوں کی. ارے بھائی بھیجو, اندر گھر میں کہا بھائی بھیجو کیلے بھیجو, آج کیرالہ سے کیلے آئے ہوئے بھیجو. تو ابا کہتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا, وہ کیلے آئے تو انہوں نے چھلکو سمیت کھائے, چھلکو سمیت. اچھا اب جاتے ہوئے مسافہ, سمجھ گئے نا بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح, سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ حضرت جی نے تو مسافہ کیا. اب ابا کہتے تھے مجھ سے, میں کہا حضرت کافی ہے, حضرت کافی ہے, حضرت کافی ہے, حضرت کافی ہے. یہ ابا نے خود نے اپنی زبانی مجھے قصہ سنایا. لیکن چونکہ اب تو دعوت تبلیغ کے حالات بھی بدل گئے, سب رخ بھی بدل گیا, سب ساتھی بھی جو اپنے اپنے طریقے سے کام کرنے لگے, ماشاءاللہ. اللہ دعوت کے کام کی حفاظت کرے. اور یہ بہت پرانا 1975 کا یہ قصہ. اچھا اس قسم کے قصے میرے ساتھ, ابا کے ساتھ ہوا, میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں.